السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایمیزون قدرت کا شاہکار جنگل کی ایپیسوڈ 2۔ ناظرین، ایمیزون کے جنگل میں انسانی فلاح اور صحت کے ایسے خزانے موجود ہیں جن کو ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا، اور یہ خزانہ پودوں، جڑی بوٹیوں اور دیگر نایاب نباتات کی شکل میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ درخت اور پودے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہوا میں سے صاف کرتے ہیں، جہاں تک رسائی ممکن ہوتی ہے وہاں جڑی بوٹیوں، نباتات اور پودوں سے انسانی بیماریوں کے علاج اور مختلف تحقیقوں میں زبردست کام لیا جا رہا ہے، اور بہت سی کارآمد دوائیں انہی پودوں، جڑی بوٹیوں کی بدولت تیار ہوئی ہیں۔ ان میں درد کی انتہائی معروف و مقبول گولی اسپرین قابل ذکر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایمیزون کے گھنے ترین جنگلات میں درختوں اور پودوں کی 40,000 اقسام موجود ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا اور سوچا جائے تو ایمیزون کا جنگل ایک قدرتی خزانہ کی طرح بھی ہے جو مستقبل میں انسانی فلاح میں انتہائی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، انسانی ہاتھوں کے قدیم عجائبات کی طرح اس قدرتی عجوبہ نے بھی دنیا بھر کے سائنسدانوں اور ماہر حیاتیات اور آثار قدیمہ کو تحقیق میں مصروف کر رکھا ہے۔ ایمیزون کے گھنے جنگلوں میں بڑے بڑے سائز کے گول پتھروں کو وہاں دیکھا گیا ہے۔ وہ قدرتی طور پر گول نہیں ہیں بلکہ ان کو بنایا گیا ہے۔ خبروں اور عالمی جریدوں میں شائع ہونے والے مضامین کے مطابق آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ یہ بڑے گول پتھر کیوں اور کیسے بنائے گئے تھے۔ ان کا قطر 2.5 میٹر ہے۔ مختلف مضامین میں ان کو جنگل کی گیندیں کہا گیا ہے، اور ان کی تعمیر ابھی تک سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اسی طرح کے ایک حیرت کا جھٹکا سائنسدانوں اور آثار قدیمہ کو 2012 میں اس وقت لگا تھا جب ایکواڈور کے ایمیزون کے جنگلوں میں سے ایک گمشدہ شہر دریافت ہوا تھا، جس کو بعد میں جنات کا شہر کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں موجود ہر چیز انسانی ہاتھوں کی بنی تھی۔ لیکن کیسے بنی تھی، اس پر انسانی عقل دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہاں ہر چیز بڑے پیمانہ کی تیار کردہ تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا اہرام بھی موجود تھا جس کی اونچائی 78 میٹر تھی۔ ناظرین، اس سائٹ کے مطالعے اور تحقیق سے انکشاف ہوا کہ ان بھاری بھرکم پتھروں کو کہیں بہت دور سے لایا گیا تھا، جو خاص قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن تھا، اور عام انسانوں کا ان بھاری پتھروں سے اس شہر کو بسانا ممکن ہی نہیں لگتا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا تھا کہ جن انسانوں نے اس شہر کی تعمیر کی ہے، ان کے قد 8 میٹر کے لگ بھگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو جنات کا شہر کہا گیا تھا۔ ناظرین، ایمیزون کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اس بارے میں بہت کچھ ابھی تک پردے میں ہے۔ ایمیزون کا جنگل بلا شبہ دور حاضر کا سب سے بڑا جنگل ہے، جو ہزاروں لاکھوں نباتات، حیوانات، چرند اور پرندوں کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو آکسیجن فراہم کرنے اور طبی میدان میں ادویات کی تیاری میں نایاب پودے، درخت اور جڑی بوٹیاں فراہم کرنے میں ایک انسان محسن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں لگنے والی مسلسل آگ اور غیر قانونی طریقوں سے درختوں کی کٹائی، جنگل کی صفائی سے اس عظیم الشان جنگل کو شدید خطرات بھی لاحق ہیں، اور اس کے جنگل والے رقبے میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، جو پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، آپ کو علی بابا، 40 چور اور کھل جا سم سم کی کہانی تو یاد ہوگی کہ کیسے وہاں سونے کے ذخائر دریافت ہوتے ہیں اور پھر علی بابا راتوں رات ارب پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین، مگر وہ تو محض ایک کہانی تھی۔ اب آپ کو ایک اصل تحقیق کے بارے میں جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ خلا سے لی گئی تصاویر سے ایمیزون کی جنگلات میں سونے کے ذخائر کا انکشاف ہوا ہے۔ ناظرین، ان تصاویر میں سونے کے یہ ذخائر ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے سچ مچ سونے کے دریا بہہ رہے ہوں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے پیرو کے ایمیزون کے بارانی جنگلات کی بڑی ہی حیرت انگیز تصاویر شائع کی ہیں، جن میں سونے کی کانوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ناسا کے مطابق تصاویر میں ظاہر ہونے والے سونے کے دریا
دراصل گڑھے ہیں جو خیال کیا جاتا ہے کہ غیر قانونی کانکنوں نے کھودے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر یہ گڑھے نظر سے اوجھل ہیں، مگر سورج کی روشنی میں یہ تصاویر میں چمکتے دمکتے نظر آئے۔ یہ تصاویر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے دسمبر میں ایک خلاباز نے کھینچی تھی۔ ناظرین، ان تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی پیرو کے علاقے میں سونے کے ذخائر والی ان کانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پیرو اس وقت سونا برآمد کرنے والا بڑا ملک ہے، جبکہ اس کا علاقہ مادرے دے دیوس ہزاروں کانکنوں کے لیے ایک ان ریگولیٹڈ انڈسٹری کا درجہ رکھتا ہے، جہاں سے وہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علاقہ حیاتیاتی تنوع کا ایک مرکز ہے اور اس کی کھدائی وسیع پیمانے پر جنگلات کی کٹائی اور اہم جنگلی جانوروں کے مسکن کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ ناظرین، کانکنی سے مقامی آبادی بھی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ سونے کی تلاش کے اس کام میں کئی ٹن مرکری کا استعمال ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا حصہ دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے یا ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق جہاں یہ کانکن سونے کی تلاش کر رہے ہیں، وہاں سینکڑوں بیسن پانی سے بھرے نظر آتے ہیں۔ اس کے گرد مٹی ہے جس سے پودے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ کانکن پرانے دریاؤں کے راستوں سے آگے جاتے ہیں، جہاں کئی طرح کی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ اس علاقے کے کچھ حصوں میں بندر، تیندوے اور تتلیوں کے مسکن ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کانکنی جنگلات کی کٹائی کی بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، سونے کی بڑھتی قیمت سے خوش ہو کر مقامی کمیونٹیز کے لوگ جو اکثر محرومی کا شکار ہی رہتے ہیں، اب کانکنی کو روزگار کے ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سن 2012 میں اس سرسبز خطے میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 تک چھوٹے پیمانے پر کانکن کام کر رہے تھے۔ پیرو کے ایک دوسرے علاقے لاپاماپا میں حکومت نے تقریباً 1 دہائی بعد سونے کی تلاش کا کام رکوا دیا اور تقریباً 5,000 کانکنوں کو وہاں سے نکال دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو ایمیزون کے مشہور جنگل کے بارے میں دلچسپ باتیں جان کر کیسے لگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔